فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تمہارے بعد ایک ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ ان سے پیار کرے گا۔ اب دیکھ لیں ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ ایمان والو، تم میں سے جو کوئی ایمان کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گیا جائے، پھر سانو دی کوئی لوڑ نہیں، اے تھوڑی گل کہ تانوں گھر تک ایمان پہنچایا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اوے لوگو اللہ کی جو قدر کرنی تھی وہ تو تم نے کی نہیں، اللہ نے تو تمہیں ایمان گھر تک پہنچا دیا ہے، تم نے اس ایمان کی کیا قدر کی ہے؟ تو 10 روپے کے اوپر اپنا ایمان بیچ دیتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہو۔ ایمان کو کبھی ضائع نہیں ہونے دینا، ہر قدم پر ایمان کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت۔ اگر ایمان ہاتھ سے گیا میں پھر سانو تہاڈی کوئی لوڑ نہیں، جاؤ۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ، اللہ ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سے پیار کرے گی، اللہ ان سے پیار فرمائے گا۔ اور اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ مومنوں کے لیے، یہ بھی ایمان والوں کی، اللہ والوں کی صفت ہے، مومنوں کے لیے نرم ہو جانا، مومنوں کے لیے پیار کرنے والا ہو جانا، مومنوں کے لیے آسانی کرنے والا ہو جانا، مومنوں کے لیے راحت پیدا کرنے والا، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے والا ہو جانا۔ نیک بندہ ہوتا ہی وہی ہے جو کسی کو خوش کرے، کسی کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب کرنا، کسی کا حق مار کے کسی کو تکلیف دینا، یہ مومن کی صفت نہیں۔ مومن کے لیے نرم ہوتا ہے، مومن کافر کے لیے سخت ہوتا ہے، مومن کے لیے نرم ہوتا ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ اب غور کریں، پورا عالمی طور پر ذرا مسلمانوں کا حال دیکھیں۔ مومن مر رہے فلسطین میں، مومنوں کو مارا جا رہا فلسطین میں، اور مومن آرام سے بیٹھے ہوئے، اور کفار سے یاریاں، امریکہ جانے کا شوق، لندن جانے کا شوق، یورپ جانے کا شوق، حالت کیا ہوئی پڑی ہے۔ اسی ضمن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، غور کیجئے، جن لوگوں نے مسلمانوں کو نہتا مارا ہے، فلسطین میں عورتوں پر، بچوں پر، جوانوں پر، بزرگوں پر کس قدر ظلم ڈھایا گیا، اور اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھنے والے، زمینی خدا خود کو کہنے والے کہ ہم زمینی خدا ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ لاس اینجلس میں کیا ہوا ہے؟ وہی سپر پاور بے بسی کا نمونہ بن گئی کہ نہیں؟ لاس اینجلس وہ علاقہ ہے امریکہ کا جو فحاشی کا اڈا ہے، جہاں جہالت اور گمراہی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی لوگوں میں۔ اور پچھلے دنوں، چند دن پہلے کہ ان کے ایک کسی پروگرام کے اندر ان کی کسی خاتون نے کہا ہم یہاں لاس اینجلس کے ایریے کے اندر ہم خدا کو نہیں مانتے، یہاں خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خدا کے بغیر ہے یہ جگہ۔ یہ بیان موجود ہے اس خاتون کا، ٹرانسلیٹ کر کے اس کو لوگوں نے شیئر کیا ہوا ہے، فیس بک پہ آ رہا ہے۔ نے کہا یہاں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر خدا نے اپنی قدرت کیسی دکھائی، اور آگ بجھتی تھی، کیسی بات ہے، سامنے سمندر ہے، سامنے لاس اینجلس کا جو ایریا ہے سامنے اس کے سمندر ہے، اور ایریا پتہ کتنا جل گیا ہے؟ فیصل آباد سے لاہور چلے جائیں اور لاہور سے فیصل آباد آ جائیں، یہ جتنا رقبہ بنتا ہے نا، تقریباً اتنا رقبہ جل گیا ہے۔ پوری کی پوری سوسائٹی، اور وہ لوگ جو دنیا کی امیر ترین تصور کیے جا رہے تھے، رب کی قدرت کے سامنے بولیں۔ یہ جو کائنات ہے نا، اب تو سائنس تو ترقی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کو اور ترقی دے، کوئی مسئلہ نہیں ہمیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ سائنس قرآن کی طالب علم ہے، یہ سائنس قرآن کی طالب علم ہے۔ یہ جو کائنات ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں، اللہ کی قدرت تو بہت وسیع ہے۔ آج تو سائنس نے یہ دریافت کر لیا کہ اس کو اگر دنیا کے اندر جو جتنے اور جو یوں سمجھے سیارے اور ستارے ہیں، ان کے سامنے اس کی حیثیت جیسے مٹر کا دانہ ہوتا ہے نا، یا جیسے وہ آپ نمک اٹھائیں اور اس کے ذرے کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے اپنی ہتھیلی پر ایک چھوٹے سے ذرے کو رکھ کے دیکھیں، تو اس پوری روئے زمین کی حیثیت تو اتنی بھی نہیں ہے۔
آج دنیا کتنی ترقی کر گئی، لیکن لوگ زمین پر خدا بنے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کی مخلوق پر جب کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر رب اس کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے۔ اس لیے کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، آپس میں محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔